اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين هو الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ صدق اللہ العظیم۔ 24ویں پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج 24ویں پارے کے اہم مضامین آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر کی آیت مبارکہ نمبر 33 سے ہوتا ہے، سورہ زمر کی ابتدائی 31 آیت مبارکہ نمبر 32 سے ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی ابتدائی 31 آیات ہم 23ویں پارے کے مضامین کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں، اور بات وہاں یہ چل رہی تھی کہ حق تعالی جل شانہ کی جانب سے یہ قرآن کریم قرآناً عربیاً غیر ذی عوج، ایک ایسی زبان کے اندر کہ جو نہایت فصیح و بلیغ زبان ہے، جس کا کلام، جس کی ترتیب، جس کا حسن ترتیب، جس کے الفاظ کا حسن اور جس کے معانی کی گہرائی اور اس کا حسن جو ہے وہ نہایت اعلیٰ درجے کا حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے تمہیں ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے، لیکن یہ کتنے بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہوگی کہ اتنے خوبصورت کلام کے باوجود، اتنے معنی خیز اور معنی کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ آنے والے کلام کو سننے کے باوجود بھی تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور اس کی تکذیب اور اس کی تردید ہی کرتے رہو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ چنانچہ اس مضمون سے 24ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے والا ہوگا، اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والا ہوگا، اللہ سے جھوٹی بات منسوب کرنے والا ہوگا جو اللہ نے نہیں کہی، یا اس بات کی تردید کرنے والا ہوگا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، کہ جو سچائی اللہ لے کر آیا ہے، اللہ نے جس سچائی کو دے کر اپنے نبی کو بھیجا ہے، وہ اس سچائی کی تکذیب اور اس سچائی کو رد کرنے والا ہوگا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب اللہ کا نبی آتا ہے، اللہ کا رسول آتا ہے، تو اللہ کا وہ نبی اور اللہ کا رسول سچائی کو لے کر آتا ہے، ایک ایسی سچائی کو لے کر آتا ہے کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچائی نہیں ہو سکتی، جس سے بڑھ کر کوئی سچا واقعہ اور سچی بات اور سچی حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اور وہ سچائی کیا ہوتی ہے؟
وہ سچائی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ سچائی یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف اللہ کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں، وہ سچائی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے۔ ان سچائیوں کو لے کر، یہ وہ سچائیاں ہیں کہ جن سے بڑھ کر دنیا میں اور کائنات میں کوئی سچائی اور کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی، وہ ان سچائیوں کو لے کر آتا ہے، لیکن یہ لوگ ان اتنی بڑی سچائیوں کو اس طرح جھٹلا دیتے ہیں، ایسے رد کر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت معمولی سی بات تھی، کوئی بہت معمولی خبر تھی، کوئی ایسی چونکا دینے والی کوئی ایسی خبر نہیں تھی کہ جس کی حقیقت پر ایمان لانا ضروری ہو۔ ان سچائیوں کو یہ جھٹلانے والا ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اس سچائی کے اوپر ایمان لے آتا ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس سچائی کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اس سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس سچائی کی تصدیق کرنے والے الگ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خط امتیاز قائم ہو جاتا ہے۔ دو سگے بھائی ہیں، ان دو سگے بھائیوں میں سے اگر ایک شخص اس سچائی کی تصدیق کر دیتا ہے، دوسرا تردید کر دیتا ہے، تو تردید کرنے والا الگ ہو جاتا ہے، تصدیق کرنے والا الگ ہو جاتا ہے، چاہے دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا نبی آتا ہے، اور اللہ کا نبی اس طرح سے حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک حد فاصل قائم کر دیتا ہے، ایک سرحد بنا دیتا ہے۔ ایک طبقہ سرحد کے ایک طرف ہو جاتا ہے اور ایک طبقہ سرحد کے دوسری جانب ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں کہ جو اس سچائی کی تردید کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں جو اس سچائی کی تصدیق کرتا ہے۔ الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ ایک تو وہ سچائی ہے جو نبی سچائی لے کر آیا ہے، سچائی کا ایک معیار وہ ہے، ایک اسٹینڈرڈ وہ ہے، اور ایک اسٹینڈرڈ وہ ہے کہ جس نے اس سچائی کو مانا اور اس کی تصدیق کی۔ اولئک هم المتقون، وہ دونوں متقین میں سے ہیں۔ جو سچائی لے کر آیا ہے وہ بھی تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، اور جس نے اس سچائی کو مانا اور تسلیم کیا اور تصدیق کیے وہ بھی سچائی کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب ہیں، اور ایک طرف ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ عمر دونوں ہیں، عمر فاروق بھی عمر ہیں، اور ابو جہل بھی عمر ابن ہشام ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحد عمرین، دونوں عمروں میں سے ایک عمر سے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے دے۔ اور پھر عمر بن خطاب کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب کو اسلام کی اور دین کو قبول کرنے کی توفیق دی، اور انہوں نے دین قبول کیا تو فاروق اعظم بن گئے۔ عمر ابن ہشام نے دین قبول نہیں کیا، وہ دین کے دشمن رہے، دین کے داعی بننے کے بجائے دین کے دشمن اور اس کے راہ میں رکاوٹ بننے والے بن گئے، اللہ نے انہیں ابو جہل بنا دیا۔ تو یہ ایک حد امتیاز قائم ہو گیا کہ جس نے تصدیق کی وہ صدیق اکبر بن گیا، جس نے تصدیق کی وہ فاروق اعظم بن گیا۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، یہ جزا ہوتی ہے ان احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ بندے کو اللہ کافی نہیں ہے، یعنی جتنی طاقت اللہ کے پاس ہے، جتنی قدرت اللہ کے، اتنی طاقت اور قدرت کائنات میں کسی اور کے پاس ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب اتنی طاقت اور قدرت تمہاری حامی بن جائے، تمہاری مددگار بن جائے، تمہارے اوپر چھتری بن جائے، تمہاری محافظ بن جائے، تو پھر کسی طاقت کی کیا مجال ہے کہ وہ تمہارے اوپر غالب آئے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، ایک بندے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی حمایت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ولایت، اللہ کی نصرت، اور وہ کافی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، یہ موت کے بعد زندگی، ان میں شک کرنے والے ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ انسان ہر روز رات کو سوتا ہے اور صبح کو بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ جو نیند میں چلے جانا یہ بھی تو موت ہی کی ایک بہن ہے نا، اور پھر نیند سے بیدار ہونا روزانہ صبح کو، اس گہری نیند سے، کہیں خوابیدہ نیند سے بیدار ہونا، یہ بیدار ہونا اور یہ اٹھنا بھی تو دوبارہ زندہ ہونے کی طرح پر ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جس شخص کو چاہتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب ایک انسان سو رہا ہے تو گویا وہ موت کی وادی میں چلا گیا ہے۔
اب جب موت کی وادی میں وہ چلا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے وہیں موت کی وادی میں روک لے، واپس نہ کرے، اور چاہے تو اس کو واپس کر دے، لہذا وہ واپس کر دے تو وہ دوبارہ زندہ صبح کو بیدار ہو جائے اور اٹھ جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ واپس نہ کرے تو وہ اسی نیند کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ جائے اور موت کی وادی میں چلا جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انسان روزانہ ان کا مشاہدہ کرتا ہے کہ وہ روزانہ سوتا ہے یعنی موت کی بہن کے پاس جاتا ہے، روزانہ اس موت سے بیدار ہوتا ہے یعنی دوبارہ زندگی پاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندگی دینا، موت دینا یا موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا، یہ کوئی مشکل امر اور کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ بندوں کی مایوسی کو بھی دور کرتے ہیں، اور یہ سمجھا رہے ہیں بندے کو کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ سے بہت دور ہو گئے ہو، تم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمتوں سے محروم کر دے گا، تم اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہو رہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ کہہ دیجئے ان بندوں سے کہ اے میرے وہ بندوں، اے اللہ کے وہ بندوں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ بہت زیادتی کر لی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بہت ظلم کر لیا، گناہ کر کر کے گناہ میں مبتلا ہو کر۔ کیا پیغام دینا ہے اللہ کا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تم جتنے مرضی گناہ کر لو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں مایوس نہ ہونا؟ اس لیے کہ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنے مرضی گناہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوں، وہ بہرحال جتنے زیادہ ہوں گے بہرحال محدود ہی، ایک لمٹ میں ہوں گے نا، ایک حد میں ہوں گے کہ بھئی اتنے گناہ ہیں اس کی زندگی میں، اتنی زندگی گزاری ہے اس نے، 10 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی گزاری ہے، اس 60 سال کی زندگی میں اس نے اتنے ہزار گناہ کیے ہیں۔ ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے جو بتائی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کو آپ کسی عددی حصار کے اندر بیان نہیں کر سکتے، آپ کسی عددی دائرے کے اندر لا نہیں سکتے کہ اتنی ہے اللہ کی رحمت، اتنی نہیں ہے، 1000 ہے 10,000 نہیں ہے، 10,000 ہے لاکھ نہیں ہے، لاکھ ہے 10 لاکھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں، ایک حدیث قدسی میں ایک بات ارشاد فرمائی، اور وہ کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد نقل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش کی بمقدار بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ کی بمقدار بڑھتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ کی بمقدار بڑھتا ہے، میں دونوں ہاتھوں کی بمقدار اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہوتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں لپک کر اس کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں اس فرمان مبارک پر غور کریں، اس حدیث قدسی پر غور کریں، دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو بالکل ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنا سفر بندے کا اللہ کی جانب ہوتا ہے، اس سے زیادہ سفر اللہ کا بندے کی جانب ہوتا ہے۔ بندہ ایک بالش تو اللہ ایک ہاتھ، بندہ ایک ہاتھ تو اللہ 2 ہاتھ، اور جس رفتار سے بندہ اللہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ بندے کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہوتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں لپک کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے بندے کو ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے، بندہ اپنے عمل میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی کے طور طریق میں ایک رائی کے برابر بھی تبدیلی کرنے کو تیار نہیں ہو، اور یہ سمجھے اور یہ خیال کرے، یہ عقیدہ نظریہ رکھے کہ اللہ میرے پاس رحمتیں لے کر آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے بندے کو اللہ کی طرف بڑھنا ہوگا،
اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھے گا۔ لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ پہلا قدم بندے کو اٹھانا پڑے گا، بندے کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس سے رحمت مانگتے رہنا، اس لیے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جانا، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہوگی، پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا، پھر کوئی تمہاری توبہ اور استغفار تمہارے کام نہیں آئے گی۔ لہذا اللہ نے یہ زندگی دی ہے، یہ دنیا دی ہے، اس دنیا میں ہمیں زندگی دی ہے، اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، کان دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھنے اور سننے کے لیے۔ ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور اللہ نے جو ہمیں صحت و عافیت دی ہے ہم اس صحت و عافیت سے فائدہ اٹھائیں، اور جو گناہ ہو گیا، جو خطا انسان سے سرزد ہو گئی، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے پاس آتا ہے اتنے گناہ لے کر کہ اگر وہ زمین پر پھیلا دیے جائیں تو پوری زمین بھر جائے، قراب الارض، کہ پوری زمین بھر جائے، اتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اتیتھا بقراب الارض مغفرۃ، میں اس کے پاس اتنی رحمت اور مغفرت لے کر آؤں گا کہ پوری زمین بھر جائے اگر وہ رحمت اور زمین پر پھیلا دی جائے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور گناہ کے صورت میں اللہ سے معافی مانگنی اور اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کا دم بھرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ روز قیامت جھٹلانے والوں کا انجام اور ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ فرمائے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، کہ جن لوگوں نے اللہ کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے، سیاہی چہرے کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، پژمردگی، اور چہرے کے اوپر انتہائی اداسی اور انتہائی مایوسی نظر آ رہی ہوگی، اس لیے کہ وہ اس وقت بڑی حسرت اور افسوس کے عالم میں ہوں گے۔ اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہوا ہوگا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں رسول کی اتباع اور پیروی کر۔ اس دن کی اب یہ حسرت کوئی کام نہیں آئے گی، اس دن کا یہ حسرت میں مٹنا اور حسرت کا اظہار کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا فیصلہ اس دن سامنے آ جائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ یہ دیکھ لیں گے کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ اللہ تعالیٰ زمین کو یوں ایک مٹھی کے اندر دبا لے گا، جیسے ہم کوئی کاغذ پھاڑتے ہیں اور پھاڑ کے یوں چڑمڑ کر کے اسے پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری زمین کو اس طرح سے یوں اپنی مٹھی کے اندر دبا لے گا، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح لپٹے ہوئے ہوں گے جیسے ہم کوئی چھوٹا سا کپڑا اپنے ہاتھ کے اوپر لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے۔ لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب روز قیامت ہوگا تو روز قیامت متقین کا انجام کچھ اور ہوگا اور کافر کا انجام کچھ اور ہوگا۔ وہ انجام الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے بات کی جا رہی ہے کافر کی، کہ کافر کا انجام کیا ہوگا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو بھی لائن بنا کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ہانکا جائے گا، لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ وہ اس کے دروازے کے پاس آئیں گے تو دروازہ کھولا جائے گا۔ تو دروازہ جب کھولا جائے گا تو وقال لہم خزنتہا، وہاں جو انچارج، وہاں جو دربان کھڑا ہوا ہوگا، جو چوکیدار کھڑا ہوگا، وہ ان سے پوچھے گا کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تم ہی میں سے کوئی اللہ کا رسول نہیں تمہارے اندر آیا تھا، یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جو تمہارے پروردگار کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا تھا، اور تمہیں وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتا نہیں تھا،
ایسا کوئی رسول نہیں آیا؟ قالوا بلا، یہ کہیں گے آیا تھا، کیوں نہیں آیا تھا، بلا شبہ آیا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کافروں پر عذاب کا برحق فیصلہ ہو چکا تھا، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں، انہیں اللہ کے نبی کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوا، چنانچہ فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ کہا جائے گا کہ اب جہنم میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس میں چلے جاؤ، فبئس مثوى المتکبرین، یہ تکبر کرنے والوں کا بدترین انجام ہے، اس سے برا انجام کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ انجام ہوگا وسیق الذین کفروا، ان کا کہ جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے بالمقابل جن لوگوں نے ایمان و تقوی کی زندگی اختیار کی ہوگی، ان کی جزا اور ان کا بدلہ کیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور اہل تقوی کو، اہل ایمان کو، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندوں کو، اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار بندوں کو جنت کی طرف یوں لائن بنا کر لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے دروازے پر پہنچیں گے تو وفتحت ابوابہا، ذرا غور فرمائیے گا کہ جب اہل جہنم کو جہنم کے دروازے کے سامنے لے جایا گیا اور دروازے کے کھلنے کی بات آئی، وہاں واو نہیں ہے، حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، لیکن جب اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے تو اہل جنت جب جنت کے دروازے کے سامنے کھلیں گے تو یہاں واو کے ساتھ ہے وفتحت ابوابہا، یعنی مطلب فرق یہ ہے کہ اہل جہنم جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اہل جنت جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے ہی ان کے اعزاز و اکرام اور ان کے استقبال کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وفتحت ابوابہا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور کیا ہوگا کہ وہاں تو اہل جہنم کے لیے جو وہاں کا خزانچی تھا، وہاں کا جو دربان تھا، اس نے تو یہ کہا تھا نا کہ الم یاتکم رسل منکم، یہاں جنت کا جو دربان ہوگا، جنت کے دروازے پر جو کھڑا ہوا سیکیورٹی گارڈ ہوگا، وہ ان جنت والوں کو کیا کہے گا؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ سلامتی ہو ان کے لیے، مبارک ہو ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت ٹھکانہ، کیسا خوبصورت مقام عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ یہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، اللہ کی تعریف ہے کہ واقعی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اگر اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تقوی اور ایمان کی زندگی اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ نعم اجر العاملین، اس سے بڑھ کر عمل کرنے والوں کا تو اجر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہترین اجر ہے جو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کو دے رہا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور آسمان کے کناروں پر فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، ننگے پیر کھڑے ہوں گے، ان کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہوں گے، انہیں مبارکباد کا پیغام دے رہے ہوں گے، اور پروردگار عالم کی تسبیح کو بیان کر رہے ہوں گے۔ اس انجام کو اور اس جزا کو بیان کرتے ہوئے سورہ زمر کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، سورۃ المومن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا نام سورہ غافر ہے، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 40ویں صورت ہے، اور یہاں سے لے کر یعنی اس سورہ مبارکہ سے لے کر سورہ احقاف تک یہ کل 7 صورتیں ہیں، اور ساتوں کی ساتوں حامیم کے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، حامیم، اور ان 7 صورتوں کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں، ان صورتوں میں اصل میں ان صورتوں کے مضامین سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکے کی زندگی کی ابتدائی دور کی صورتیں ہیں، اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے متعلق تو بطور خاص یہ بات نقل کی جاتی ہے مفسرین کی جانب سے کہ قریش مکہ کا ایک نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھیں بات یہ ہے محمد، آپ یہ جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں اس کو ختم کر دیں، آپ جو فرمائش کہیں گے ہم آپ کی پوری کرنے کو تیار ہیں،
آپ کو اگر مال و دولت چاہیے آپ کو وہ مال و دولت دے دیا جائے گا، آپ کو اگر کوئی نفسانی خواہش ہے تو عرب کی حسین سے حسین عورت آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے گی، آپ کو اگر قیادت اور سربراہی کرنے کا اور لیڈر بننے کا شوق ہے تو ہم سارے سرداران مکہ آپ کو اپنا سردار اپنے قبیلے کا جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو پوچھا کہ بھئی تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ اس پر اس نمائندے نے کہا ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ تو آپ نے یہ سورۃ المؤمن کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں، اور اس آیت مبارکہ تک پہنچے جس آیت مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اس عاد اس کڑک اور بجلی سے ڈرا رہا ہوں کہ جس آگ اور کڑک نے عاد و سمود کو تباہ کر دیا۔ تو اس نمائندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اس طرح ہاتھ رکھ دیا، اور وہ کہنے لگا کہ میری ایسی کیفیت ہو گئی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی اللہ کا عذاب آ جائے گا، اسی طرح کا عذاب جیسے عاد و سمود پر آیا تھا اور انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ اور یہ واپس ہوا تو قریش مکہ سے جا کر کہنے لگا کہ محمد کو اپنے کام پہ چھوڑ دو، ان سے تعرض نہ کرو، اس لیے کہ اگر لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، انہیں مار دیا، انہیں قتل کر دیا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے ساتھ مخالفت مول لینے کی۔ اور اگر ان کی بات مان لی گئی اور عرب ان کے متبع اور پیروکار ہو گیا تو ان کی عزت ہماری بھی تو عزت ہے، ہمارے خاندان کا، ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا فرد ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو وہ رہا ہی نہیں جو گیا تھا۔ یہ ان آیات مبارکہ کا اثر تھا کہ جس نے قریش مکہ کے دلوں پر دستک دی تھی۔ وہ آیات مبارکہ کیا ہیں؟ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم یہ تنزیل ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کی آیات ہیں جو عزیز بھی ہے، حکیم علیم بھی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور لیکن شدید العقاب، انتہائی سخت انتقام لینے والا بھی ہے۔ اگر بندہ توبہ نہ کرے، بندہ اپنی گناہوں اور اپنے شرک و کفر سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ پھر انتقام لینے میں بھی بہت شدید ہے۔ ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ پھر قیامت کی کیفیات کو بیان فرماتے ہیں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم استدعون الی الایمان فتکفرون قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بھئی دیکھو دنیا میں تمہاری زندگی میں نے اپنا نبی اور رسول بھیجا تھا، اس نبی اور رسول نے تمہیں ہدایت کی دعوت دی تھی، اللہ کی طرف بلایا تھا، تم نے اس کے اوپر ایمان قبول کرنے کے بجائے اس کا انکار کیا۔ وہ تمہیں ایمان کی طرف بلا رہا تھا فتکفرون، اور تم اس کا انکار کر رہے تھے۔ تو اب کیا صورتحال ہے؟ اب بات اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں فاعترفنا بذنوبنا، ہے اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ فہل الی خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں کسی ندامت اور شرمندگی کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جگہ دار العمل نہیں ہے، وہ جگہ تو دار الجزا ہے، وہ جگہ تو دار النعم اور دار المحن ہے کہ اللہ تعالیٰ محنتوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کفر و شرک سے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج عمل کا دن نہیں ہے، آج تو بندے کے اعمال پر جزا کا دن ہے۔ لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب کتاب کرنے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اور دیکھو اس دن سے، اس خوفناک اور اس مصیبت کے دن سے انہیں ڈراؤ ذرا، کہ جس دن ان کے دل حلق میں آئے وہ ہوں گے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی سفارش کرنے والا اور شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن یہ بھاگے پھریں گے کہ کہیں سے ہمیں سفارش مل جائے، کہیں سے ہمیں بھاگنے کا راستہ مل جائے، کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا وہ بات لاؤ سامنے اور اس واقعے کو یاد کرو
کہ جب فرعون کے دربار میں ایک شخص تھا کہ فرعون کا وہ وزیر تھا اور فرعون کا درباری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پر ایمان قبول کر چکا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ چنانچہ اس رجل مؤمن کا ایک وعظ نقل کیا گیا کہ وہاں سارے وزراء بیٹھے ہوئے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے فرعون کی کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، اور کابینہ کے اس اجلاس میں اس رجل مؤمن نے ایک وعظ کہا۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس سورۃ المومن، اور اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مومن ہے، آیات مبارکہ 28 سے 44 تک اس مومن شخص کا وعظ نقل کیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ خاندان فرعون کا وہ آدمی تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ صرف اسی لیے کر رہے ہو نا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اس کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کیسی غلط بات ہے کہ ایک صحیح نظریے کی طرف وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تم جو ہے وہ اپنی اقتدار کے نشے کے اندر ایسے بدمست ہو کہ تم اس کے قتل کے در پہ ہو۔ ذرا سوچو، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، کہ آج تو تمہاری حکومت ہے، تمہارا اقتدار ہے، تم اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہو، لیکن فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا، اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ تمہاری یہ طاقت، تمہاری یہ اقتدار، تمہاری یہ حکومت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہوگی۔ تو قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، فرعون نے دیکھا کہ یہ تو بڑی مؤثر سی باتیں کر رہا ہے، اس نے درمیان میں ایک گفتگو کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، میرے نزدیک تو ہدایت کا وہی سامان ہے جو میں تمہیں بتلاتا ہوں، جس طرح میں بلاتا ہوں، جو میں بات کر رہا ہوں وہی اصل بات ہے۔ چنانچہ اس رجل مومن نے فرعون کی اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اپنا وعظ جاری رکھا، کہا یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے قوم میں تمہارے اوپر اللہ کے اس دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں، وہ اللہ کا عذاب جس دن اللہ تعالیٰ پکار پکار کر عذاب میں مبتلا کرے گا، یوم تولون مدبرین، منہ کے بل اور گردنوں کے بل جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالنے والا ہوگا، میں اس عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ چنانچہ فرعون نے پھر دوبارہ مداخلت کی اور مداخلت کر کے اپنے وزیر کو مخاطب کیا، یا حامان، اے حامان، ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، اے حامان ایسا کرو، ایک میرے لیے بڑا اونچا بلند مینار بناؤ، میں اس مینار کے اوپر چڑھ کر اسباب السماوات یعنی آسمان تک اپنا راستہ بناؤں اور آسمان تک پہنچوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں اس معبود کو دیکھوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ ایک انتہائی احمقانہ اور انتہائی بے وقوفانہ قسم کی اس نے بات کی، اور اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی احمقانہ بات ہر وہ انسان کرتا ہے جو اپنے اقتدار کے نشے کے اندر بدمست ہوتا ہے، جس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اپنے اقتدار اور اپنے اختیار اور طاقت کے ذریعے سے ہر کام کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اتنا اونچا مینار بناؤں کہ اس پر چڑھ کر میں اللہ کو دیکھ سکوں۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے تو اتنا اونچا مینار بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ذرا اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، اللہ تمہیں نظر آ جائے گا، تم اللہ کی یہ کائنات کی قدرت کے نظام کو دیکھو، اللہ تمہیں نظر آ جائے گا۔ اس رجل مومن نے پھر فرعون کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور یہ کہا وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، دیکھو میں تمہیں ایک سیدھے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں، اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، اس کی اتباع کرو۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ جو برائی کرے گا اس برائی کی سزا اللہ اسے دے گا، اور جو عمل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا اور اس کا بدلہ دے گا، اسے جنت کے اندر داخل کرے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اس جنت میں اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی مغفرت کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ میں تمہیں اللہ کو ماننے کی دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے اللہ کے شرک کی اور اللہ کے انکار کی دعوت دے رہے ہو۔ چنانچہ یہ بات کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی
کہ حق تعالی جل شانہ کی اس دعوت کو قبول کرو، اللہ کے نبی کی اس دعوت کو قبول کرو، لیکن فرعون نے انکار کیا اور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنا۔ اب عالم برزخ میں صورتحال یہ ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح اور شام اس کے سامنے جہنم پیش کی جاتی ہے عالم برزخ میں، اور یہ سلسلہ یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن تک قائم رہے گا۔ روزانہ فرعون کے سامنے جہنم لائی جائے گی، روزانہ صبح شام فرعون کو جہنم کا دیدار کرایا جائے گا، اور یہ بتایا جائے گا کہ تمہارا اصل ٹھکانہ یہ ہے۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ سورۃ المومن کے مضامین کو آگے بڑھاتا ہے، اور یہ بات کہتا ہے آخری آیات مبارکہ میں کہ دیکھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ اللہ کے بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے، کچھ کا قصہ تمہارے سامنے بیان ہو گیا، کچھ کا نہیں بیان ہوا، لیکن ان تمام انبیاء علیہ السلام کا، ان تمام رسولوں کا ایک ہی پیغام تھا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ انسانیت کی فلاح اور کامیابی ان انبیاء علیہ السلام کا پیغام ماننے میں ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ انتہائی گھاٹے اور خسارے کے اندر مبتلا ہوگا۔ سورہ حامیم السجدہ کے مضامین شروع ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ مکی سورہ مبارکہ ہے، 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو سب سے پہلے بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین، کہ دیکھو میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، ہاں یوحی الیہ، یہ میرا اعزاز ہے، یہ شرف اور یہ اعزاز اور یہ مقام اور یہ منصب اللہ نے مجھے دیا ہے کہ اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے، اور وحی کیا آتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ میں اللہ کی اس عبودیت میں شریک نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے اللہ کے ساتھ عبودیت میں شریک کرو، اللہ کے ساتھ میری بھی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی وحی میرے اوپر آتی ہے، اس وحی کا تم تک پہنچانا، اس ہدایت ربانی کا تم تک پہنچانا، یہ اصل میں میرا کام ہے اور میرا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں زمین پیدا کی، 4 دن میں اللہ نے آسمان اور آسمانی نظام، 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات پیدا کی۔ وہ اتنا طاقتور اور اتنا قادر مطلق ہے، لہذا اس کے لیے اس ساری کائنات کو دوبارہ جمع کرنا، اس کے لیے اس ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ کوئی مسئلہ اور مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کائنات کو دوبارہ اسی طرح زندہ کر دے گا، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کائنات کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق کی بات کرتا ہے تو ایک بات کہتا ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا تو آسمان کس طریقے سے بنایا؟ پہلے وہ ایک دھواں سا تھا، یعنی اس کی کوئی ٹھوس شکل نہیں تھی، اس کی ایسی شکل تھی جیسے دھواں ہوتا ہے اور اڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کو یکجا کر کے ایک آسمانی شکل عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اصل میں آسمان کسے کہتے ہیں، آسمان کی حقیقت کیا ہے، آج تک کوئی اس کی صحیح حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکا ہے۔ نہ سائنسداں سمجھ سکے ہیں، نہ علماء، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بتایا تو ہے کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان کو، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، اس بات کا ذکر کئی مرتبہ قرآن کریم میں آیا، لیکن آسمان ہے کیا، آسمان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہاں بھی جو حقیقت بیان کی جا رہی ہے وہ یہی بیان کی جا رہی ہے کہ دخان، وہ ایک دھواں ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اس طرح بناتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے تھے، دونوں کو الگ الگ کر دیا، تو زمین الگ ہو گئی، آسمان الگ ہو گیا۔ لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی دنیا میں ہم جسے خلا کہتے ہیں، جسے فضا کہتے ہیں، جسے اسپیس کہتے ہیں، جس کے متعلق ہمارے پاس اسپیس سائنسز ہیں، ہمارے یہ سارے ستارے اور سارے سیارے، سارے بادلوں کا نظام، یہ سب اس اسپیس کے اندر ہو رہا ہے۔
یہ جو سارا کا سارا نظام ہے، ابتداً اللہ نے ایک آسمان بنایا اور وہ آسمان ایک دھوئیں کسی شکل کا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کا یہ جو پورا نظام شمسی ہے، یہ جو پورا بادلوں کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام ہے، ان سارے نظاموں کو بنایا، اور ان سارے نظاموں کو اس طرح ایک دوسرے کی لڑی کے ساتھ پرو دیا کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ کچھ ستارے، کچھ سیارے ایسے ہیں کہ جو سورج سے روشنی لے رہے ہیں، کچھ ستارے اور کچھ سیارے ایسے ہیں جو از خود روشن ہیں۔ یہ صورتحال اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک پورا نظام شمسی بنایا، ایک پوری خلا کا اور فضا کا نظام بنایا جس کے اوپر ہم ریسرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسپیس سائنس کے، اسپیس ریسرچ کے ادارے ہیں جو آج تک تحقیقات کر رہے ہیں، اور مسلسل نئی سے نئی چیزیں، نئی سے نئی مخلوقات اور نئے سے نئے انکشافات ہماری اس فضا اور ہماری اس اسپیس سے متعلق آ رہے ہیں۔ اور کوئی بھی اسپیس سائنس کا ماہر، کوئی بھی ستاروں کا ماہر، سیاروں کا ماہر، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب اس کے بعد اسپیس ریسرچ کی ضرورت نہیں رہی۔ اس اسپیس ریسرچ کا سلسلہ جس طرح زمینی ریسرچ کا سلسلہ، جیولوجیکل ریسرچ کا سلسلہ مدتوں سے جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، اسی طرح یہ اس اسپیس ریسرچ کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت تک یہ نئے نئے اکتشافات اور نئے نئے انکشافات، نئی نئی مخلوقات کا انکشاف ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، سارے نظام شمسی کو اس کا کام دے دیا گیا۔ سورج کا یہ کام ہے، ستاروں کا یہ کام ہے، سیاروں کا یہ کام ہے، چاند کا یہ کام ہے، مریخ کا یہ کام ہے، زحل کا یہ کام ہے، مشتری کا یہ، سارے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے۔ اور یہ سارے ستارے اور سیارے باوجود اپنی تمام تر طاقت اور قوت کے یا تمام تر حسن و جمال کے، اللہ کے حکم سے ایک سر منہ، ایک بال کے برابر بھی انحراف اور ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے اوپر چل رہے ہیں۔ اللہ نے جو نظام ان کے لیے بنا دیا، جو بھی نظام بنا دیا، اب سائنس اس نظام کو دریافت کرتی رہتی ہے، سائنس اس نظام کے اوپر تحقیق کرتی رہتی ہے۔ لہذا سائنس بتاتی ہے کہ کیا نظام اللہ نے بنایا، کس نظام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، وہ نظام ہمارے سامنے ہے۔ اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بنانے کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ائتیا طوعا او کرہا، ائتیا طوعا او کرہا، میری طرف آؤ، یعنی میرے حکم کو مانو، چاہے زبردستی اور چاہے خوش دلی سے، چاہے خوش دلی سے اور چاہے زبردستی مان لو۔ تو قالتا اتینا طائعین، تو زمین کے تمام نظاموں نے بھی اور آسمان اور خلائی دنیا کے سارے نظاموں نے بھی اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا کہ اتینا طائعین، ہم خوشی کے ساتھ آتے ہیں، تیرا حکم بجا لانے کے لیے ہم خوشی سے تیار ہیں، ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم خوشی سے تیری اطاعت اور تیری فرما برداری کے لیے تیار ہیں۔ تو جب اتنی طاقتور مخلوقات، اگر انسان غور کرے تو انسان کی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اتنی طاقتور مخلوقات جب اللہ کی اطاعت پر خوشی سے تیار ہیں، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم باوجود اس کے کہ اللہ نے تمہیں عقل و شعور بھی دیا، اللہ نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، تم ان مخلوقات کے اوپر غور بھی کرتے ہو، ان کے نظام کے اوپر غور بھی کرتے ہو، اور یہ بات بھی کہتے ہو اور اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ سال ہا سال سے، برس ہا برس سے یہ نظام چل رہا ہے، حتیٰ کہ یہ عقیدہ اور نظریہ بھی رہا بعض فلاسفہ کا کہ یہ نظام ہمیشہ سے چل رہا ہے، یہ کبھی شروع ہی نہیں ہوا، ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یعنی یہ نظام اتنا قدیم ہے اور اتنا پرانا ہے کہ انسان اس کی ابتدا متعین کرنے سے قاصر ہے۔ انسان اس بات سے قاصر ہے یہ بتانے سے کہ سورج کب پیدا ہوا تھا اور اللہ نے نظام شمسی کب بنایا تھا، اور یہ جو نظام اس وقت سورج کا اور چاند کا اور ستاروں کا اور زمین کا چل رہا ہے، یہ نظام کب سے چل رہا ہے، انسان ان کا آغاز بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو جب یہ نظام اللہ نے بنایا ہے اور یہ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، کہ ستاروں سے اللہ تعالیٰ زینت آسمان کا بھی کام لے رہا ہے اور آسمانی دنیا اور آسمانی خبروں کی حفاظت کا بھی کام لے رہا ہے۔
ذالک تقدیر العزیز العلیم فإن اعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے اس نمائندے کے سامنے پڑھی تھی کہ اگر تم متوجہ رہو میری بات کو قبول کر لو تو ٹھیک ہے، اور اگر تم میری بات سے منہ موڑو گے تو انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، میں اسی بجلی اور کڑک سے تمہیں ڈراتا ہوں جس بجلی اور کڑک سے اللہ تعالیٰ نے عاد و سمود کو ہلاک کیا۔ یہاں پہنچے تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی وہ صاعقہ ہمارے اوپر نازل ہو جائے گی جس نے عاد و سمود کو ہلاک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مبارکہ کی پوری تلاوت کی، اور اس سورہ مبارکہ میں آیت سجدہ بھی آتی ہے، وہ آیت سجدہ بھی آپ نے تلاوت کی، اور اس آیت سجدہ کو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ بھی کیا۔ لہذا نتیجے کے طور پر حق تعالی جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ بتلاؤ اس سے زیادہ اچھا قول کس کا ہوگا کہ جو دوسرے کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ اننی من المسلمین، میں تو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ بات یاد رکھنا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دفع کرنے کے لیے ایک برائی اور نہ پیدا کرو بلکہ برائی کو اچھے طریقے سے دفع کرو۔ برائی کے بدلے میں برائی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک برائی اور پیدا کی، برائی کے مقابلے میں اچھائی پیدا کرو تاکہ برائی مغلوب ہو جائے اور اچھائی غالب آ جائے۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے 24ویں پارے کے مضامین کو مکمل فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ بیان کرتے ہیں اولئک ینادون من مکان بعید، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ دور سے پکارے گا، یہ اللہ سے بہت دور ہوں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو سننے کے بعد بجائے قرآن کریم پر ایمان لانے کے، بجائے اس کی فصاحت و بلاغت کو ماننے کے، حالانکہ یہ خود بھی اس بات کے قائل تھے، خود بھی فصیح و بلیغ کلام کرنے کے قائل تھے، لیکن قرآن کریم کی ایک ایک بات جو بڑی تفصیل سے بیان ہو گئی، بار بار قرآن کریم نے ایک بات کو یاد دلا دیا، لیکن ان لوگوں نے قرآن کریم کو ماننے سے انکار کر دیا، صاحب قرآن پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ لہذا اب یہ قیامت کے دن اللہ سے بہت دور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بہت دور سے انہیں پکارے گا۔ ان مضامین کے اوپر 24ویں پارے کے مضامین اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی اس سورہ مبارکہ کی مزید آیات کا جاری ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات میں 25ویں پارے کے ضمن میں ان باتوں کی آپ کے سامنے بات ہوگی۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ